جی السلام علیکم. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور امید ہے کہ سب خیریت ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ آپ یہ والا ایریا دیکھیں, یہاں پہ درخت نہیں ہے, یہ سائڈوں پہ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ تو ویسے بھی کھیت ہیں. اب بندہ اس میں درخت تو نہیں لگا سکتا, لیکن میں ایک آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ یہ آپ یہ سائڈ دیکھ لیں اور میری یہ سائڈ دیکھ لیں, کتنا ڈفرینس ہے. اس کی خوبصورتی میں اس کی خوبصورتی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو درختوں سے ہی زمین کی خوبصورتی ہے. تو درخت خاص طور کے ہرے بھرے درخت تو کسی صورت بھی نہیں کاٹنے چاہیے. تو ابھی میں یہاں سے گزر رہا تھا اور مجھے یہ پھول نظر آیا, اور ان کی خوشبو جب ہوا چل رہی ہوتی ہے نا جس سائڈ پہ, تو اس سائڈ پہ ان کی اچھی خاصی خوشبو آتی ہے. لیکن ابھی یہ ساتھ ساتھ کاٹتے ہیں نا, تو اس وجہ سے پھر زیادہ نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں گلاب کے پھول. کئیوں کی خوشبو اتنی نہیں ہوتی, لیکن ان کی خوشبو بہت تیز ہے. یہ دو نظر آئے, ایک یہ بھی ہے, اس کی بھی ماشاء اللہ خوشبو بہت اچھی ہے. تو میں یہاں سے گزر رہا تھا, مجھے نظر آئے, بڑے پیارے لگے. میں کہ اس کو بغیر سونگھے جانا بھی اپنے ساتھ ظلم ہی ہوگا. تو باقی یہاں پہ گاجر لوگوں نے بہت زیادہ کاشت کی ہوئی ہے. تو جب گاجر کی فصل سٹارٹ ہو جاتی ہے, پھر جو گاجروں کی تباہی ہوتی ہے, تب تو میرا خیال ہے کوئی 10 روپے 15-20 روپے کلو تک آ جاتی ہے. اب تو گاجر کا ریٹ مجھے نہیں پتہ کہ منڈی میں اس وقت گاجر کا کیا ریٹ چل رہا ہے. لیکن جب گاجر شروع ہو جاتی ہے, پھر گھر میں پڑی ہوتی ہے بوری بوری کے حساب سے, پھر جو جوس پیا جاتا ہے نا, کوئی گاجر کا حلوہ بنا رہا ہے, کوئی جوس بنا رہا ہے, کوئی ویسے ہی سالن وغیرہ میں استعمال کر لیتے ہیں. لیکن جو مجھے سب سے جو میری فیوریٹ سبزی ہے وہ ہے مکس ویجیٹیبل. اس میں گوبھی ہو, مٹر ہو, گاجر ہو, آلو. اور یہ میرے چاروں طرف یہ ساری گاجر ہی ہیں. یہ بھی گاجر ہے, وہ آگے بھی گاجر ہے, تو اور یہ بھی گاجر ہے. اس دفعہ میں نے شلجم نہیں دیکھے, ورنہ شلجم بھی لوگ کاشت کر لیتے ہیں, لیکن ابھی تک مجھے شلجم نظر نہیں آیا. تو یہ مجھے لگ رہے ہیں, تو جا کے دیکھتے ہیں یہ شلجم ہے یا کوئی اور چیز. کیونکہ ویسے شلجم جو ہے کیاری میں تو کاشت ہوتی نہیں ہے, وہ تو ویسے بھی لوگ ایسے اوپن میں ہی کاشت کر لیتے ہیں. میں نے جتنی بھی ابھی تک دیکھے ہیں, باقی کیاری والی کا مجھے اتنا سی نہیں ہے. اب یہ بھی گاجر ہی ہے. اب یہ سائڈوں پہ یہ میرا خیال ہے سرسوں ہے. اب مجھے سمجھ آئی ہے, نہیں سرسوں بھی نہیں ہے. یہ سرسوں ہے, یہ سائڈوں پہ سرسوں ہے, باقی یہ گاجر ہے. میں یہی دیکھنا تھا, میں نے سمجھا شاید شلجم ہو. تو آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ٹائم جو عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا اس موسم میں, اس کا تو بالکل پتہ نہیں چلتا. ابھی تھوڑی دیر یہ ٹٹیری نے پھر مجھے دیکھ لیا, تو یہ انہوں نے بولنا شروع کر دیا. جیسے میں ان کے قریب پہنچوں گا تو یہ اور زیادہ چیخنا شروع کر دیں گے اور میرے پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں گے. مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ ان کے کوئی انڈے وغیرہ ہوں گے یا بچے وغیرہ ہوں گے. یہ اور ایک کوے جو ہے وہ بھی جلدی آپ کو جہاں نہیں چھوڑتے جہاں پہ ان کا گھونسلہ وغیرہ ہو. اور ٹٹیری آپ کو پتہ ہے درخت پہ نہیں بیٹھتی, اور یہ بچے اور انڈے نیچے اوپن کھیتوں میں ہی دیتی ہیں. یہ بیری ہے, یہ تو اب کافی بڑی ہو گئی ہے. ہم بچپن میں آتے تھے تو بیر توڑنے, یہ ابھی یہ بالکل پہلے چھوٹی تھی, اور مجھے یاد بھی نہیں آ رہا کہ یہ والی نہیں, یہ نہیں, یہ میرا خیال ہے یہ تو بعد میں یہ کیونکہ اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں. ابھی وہ سامنے ہے, ابھی مجھے نظر آیا. اور یہ شہتوت, اور وقت اتنا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے,
کہ بچپن میں انہی کھیتوں میں ہم ننگے پاؤں گھومتے ہوتے تھے. اب پتہ نہیں کتنے ٹائم بعد چکر لگتا ہے. یہ تو ولاگنگ کی وجہ سے میں پہلے بھی 3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان جگہوں پہ مجھے گھومنے کا موقع ملتا ہے, اور صرف یہ ولاگنگ کے چکر میں. ورنہ اگر یہ ولاگنگ وغیرہ میں نہ کرتا ان ایریا میں کبھی سالوں میں بھی نہ آتا. دور تو نہیں ہے, گھر کے پاس ہی ہے, لیکن یہاں کون گھومتا بغیر ولاگنگ کے یا کسی اور مجبوری کے. یہاں ان کھیتوں میں کون گھومتا ہے؟ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے جہاں پہ میں جاتا ہوں یہاں پہ میرے کزن وغیرہ بھائی وغیرہ انہوں نے تو سالوں سال ان علاقوں میں پاؤں نہیں رکھا ہوگا. لیکن یہ ولاگنگ کے چکر میں یہ چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن مجھے ایک تو سکون ملتا ہے, باقی ولاگنگ تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. جو ویڈیوز کے حالات ہیں, چینل کے حالات ہیں, وہ اللہ تعالیٰ بہتر حکمت والا ہے. لیکن اس سے مجھے ایک تو واک ہو جاتی ہے, اور ان خوبصورت علاقوں میں مجھے گھومنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور جو دماغ کو جو ٹھنڈک ملتی ہے نا, وہ میں بتا نہیں سکتا. کیونکہ 5 دن لاہور میں جو شور شرابہ, وہ جو گاڑیوں کی ٹریفک, ہارن وغیرہ, آپ یقین کہ رات کو 2-3 بجے تک جب بھی آپ کی آنکھ کھلی آپ کوئی نہ کوئی چیز گزر رہی ہوتی ہے. بائک, کبھی رکشہ. اور ایسے نہیں ہے, لوگ یہ نہیں سوچتے کہ چلو میں گلی میں گزار رہا ہوں بائک تو لوگ سوئے ہوں گے, بچے سوئے ہوں گے. نہیں, انہوں نے فل سپیڈ کے ساتھ, کیونکہ روڈ تو خالی ہوتے ہیں پھر رات کو اتنا رش نہیں ہوتا, تو بائکوں والے فل ریس دے کے بگاتے ہیں. یہ والی بیری ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے. یہ ایک ہی لائن میں وہاں سے آتے ہوئے مجھے تقریباً کوئی 10 منٹ لگے ہوں گے, اور سورج کا کام بھی ہو گیا ہے, بالکل غروب ہونے کے قریب ہے. اور یہاں پہ یہ پرانا ٹیوب ویل ہوا کرتا تھا. یہ سن 2003-4 کی بات ہے جب ہم یہاں پہ نہاتے تھے. یہ دیکھیں سورج کتنی جلدی اس کی روشنی ختم ہو گئی ہے. یعنی ہماری پیدائش سے پہلے جو لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ ٹیوب ویل ہوا کرتا تھا, یہاں پہ اس جگہ پہ. اب یہاں سے کیوں موو کیا, میرا خیال پانی کا مسئلہ تھا, تو انہوں نے یہاں سے موو کر کے یہ پیچھے یہاں تک یہاں پہ انہوں نے ٹیوب ویل نکالا. یہ ہم تب تقریباً 2003-4-5 کی بات ہے, گرمیوں میں یہاں نہاتے تھے. پھر اس کے بعد یہ سارا سسٹم اس کا ادھر ہی لگا ہوا تھا. پھر یہاں سے اکھاڑ کے وہ اندر ڈیرے کے اندر ہی انہوں نے ٹربین بنائی, اور وہاں سے اس کا پانی اب بھرا جا رہا ہے. اور پچھلے دنوں میں بتا رہا تھا کہ جو دھان کی فصل ان کی کٹائی وغیرہ ہوگی, جو اس کا گند وغیرہ ہے وہ جس طرح وہ اکٹھا کر رہے تھے, میں نے سمجھا کہ شاید ان کو آگ لگا دیں گے یا ویسے ضائع کر دیں گے. لیکن یہ چیز اب میں نے دیکھی, میں بڑا حیران ہوا. یہ آپ دیکھیں, یہ بنائی ہوئی, یہ چیک کریں, یہ پریس کی ہوئی ہے. اب یہ کیسے اٹھائیں گے, یہ بغیر مشین کے, بغیر اس کے ٹریکٹر کے آپ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے. یہ اکیلا بندہ نہیں اٹھا سکتا. اکیلا بندہ تو بہت دور کی بات ہے, 2-3 بندے بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے. آپ خود دیکھ لیں, اتنی بڑی یہ ہے. انہوں نے میرے خیال مشین کے تھرو ہی اس کو باندھا ہوا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور یہ میرا خیال ہے اب کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے جو سردیوں میں ہوں گی ہری گھاس وغیرہ, جو برسی وغیرہ, اس میں جانوروں میں اس کے ساتھ جانوروں کے ساتھ مکس کر کے تو وہ ان کو کھلائیں گے جانوروں کو, یا کچھ اور کریں گے. لیکن آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کا کیا کریں گے. لیکن یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ باندھ رہے ہیں, وہ بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس درختوں میں سے گزرتے ہوئے اس جالے کا بڑا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جہاں سے کوئی گزرا نہ ہو تو ایک دن میں جالے بن جاتے ہیں. تو اپنی آج کے اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کر لیتے ہیں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا.